عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کا جو جادو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ذہنوں میں یہی ڈر بیٹھ گیا ہے کہ شیعہ کوئی خطرناک پارٹی ہے۔ میں آپ کو آج اس کی ریئلٹی بتا رہی ہوں، جادو کی اور اس کے علاج کی۔ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جو شیعہ لوگ ہوتے ہیں ان کے قابو میں جنات ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ پاورفل ایک جنات کی طاقت 70 انسانوں کے برابر ہوتی ہے۔ دیٹ مینز کہ اگر 70 انسان کسی ایک انسان کو پکڑیں گے تو اس کا کتنا برا حال ہو سکتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے ان سے زیادہ پاورفل گروپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمزاد کا۔ اور ہمزاد جو ہوتے ہیں ان میں سے کچھ شیاطین بھی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ کن کے قابو میں ہوتے ہیں؟ یہ ان کے قابو میں ہوتے ہیں جو گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، جو نیک بھی ہو سکتے ہیں، مطلب لیکن اتنے نیک نہیں، نہ زیادہ نیک ہوں گے اور گنہگار بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے قابو میں ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی ایمان کی لیول ہوگی، اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ کتنے گنہگار ہیں، کیونکہ اس گروپ میں بہت ساری کیٹیگری ہے، جس میں کچھ نیک ہمزاد ہوتے ہیں، کچھ شیاطین ہوتے ہیں ہمزاد جن کو لوگ قابو کرتے ہیں، جن سے پھر جادو کے کام لیے جاتے ہیں۔ اب جب سب سے زیادہ پاورفل گروپ ہوتا ہے، جو ان کی طاقت جو ہوتی ہے ہمزاد کی، وہ 70 جنات کے جیسی ہوتی ہے۔ جیسے ایک جن کی طاقت 70 انسانوں کی جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ویسے ہی 70 جنات کی طاقت ایک ہمزاد کی ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ پاورفل جو کیٹیگری آتی ہے وہ ہے اللہ کے فرشتے، جو صرف اللہ کے قابو میں ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ کن لوگوں کا کام کرتے ہیں؟ جو سب سے پاورفل ہے، جنہوں نے جنات کو شکست دی ہے، جنہوں نے دنیا پہلے بھی جب جنگ ہوئی تھی تو انہوں نے جنات کو شکست دی ہے۔ اور یہ جو گروپ ہوتا ہے سب سے زیادہ پاورفل، جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ کے بغیر، فرشتے، سب سے بڑے فرشتے۔ تو جو یہ گروپ ہوتا ہے فرشتوں کا، یہ سب سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے قابو میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کن کا کام کرتے ہیں؟ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یا ایمان کے مقاموں سے ایک اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے قریب کوئی بندہ اتنا قریب ہوتا ہے، یہ پھر اللہ کے حکم سے اس انسان کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے کاموں کو انجام دیتے ہیں، یہ والا گروپ فرشتوں کا۔ تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن کے اندر ایک بات فرمائی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ یہ اس چیز سے ثابت ہو گئی کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہوں گے۔ دیٹ مینز کیونکہ غالب تو مومن ہی رہے گا، چاہے وہ آج غالب رہے گا، کل رہے گا، ایک نہ ایک دن جنگ وہی جیت جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اس کی اطاعت کرنے والے فرشتے ہوں گے، اور جنات کتنے بھی طاقتور ہوں گے، ہمزاد کتنے بھی طاقتور ہوں گے، جب ان کا مقابلہ فرشتوں سے ہوگا، مومن سے ہوگا، تو یہی بات ہو گئی کہ تم ہی غالب رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ وہ کیسے غالب رہے گا مومن؟ کیونکہ اس کی اطاعت کرنے والے اللہ کے فرشتے ہوں گے، خود اللہ ہوگا۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال دو کہ شیعہ جادو کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی حاوی رہے گا تو وہ فرشتے حاوی رہیں گے، لیکن اگر شیعہ کا مقابلہ کسی گنہگار سے ہوگا یا کسی ایسے انسان سے ہوگا جو ایماندار نہیں ہوگا، تو تب آپ یہ بات کہہ سکتے ہو کہ اس کا علاج نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ شیعہ پاورفل ہے، بلکہ وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ انسان یا تو خود اتنا ایمان والا نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے، یا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس انسان کے لیے جو لڑ رہا ہے اس کا ایمان اس لیول تک نہیں ہے کہ اس کے بدلے یا تو ہمزاد نیک پاورفل ہوتے اس کے بدلے لڑتے، یا اگر ہمزاد نہیں ہے یا وہ اتنا ایمان والا نہیں ہے جس کی اطاعت فرشتے کرتے اور وہ شیعہ پارٹی کو ہرا دیتے۔ تو یہاں سے بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہر حال میں انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ مومن ہو تو آپ ہی غالب رہو گے۔ تو ہر چیز کا علاج ہے پھر دنیا میں، جو آپ نے اقبال کی شاعری میں بھی پڑھا ہوگا کہ مومن ہی غالب رہتا ہے، ہر چیز پہ رہتا ہے۔